السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی آج کی سمپل سی روٹین شیئر کروں گی۔ آندھی کے بعد گھر میں بہت سارا میس کریٹ ہوا تھا، تو آج میرے حصے میں ڈسٹنگ آئی تو میں نے ڈسٹنگ کرنی تھی۔ کام کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا ولاگ شوٹ کیا۔ رات کی آندھی کی وجہ سے گھر میں ہر چیز مٹی سے بھری پڑی تھی، تو اس لیے باقی سسٹرز نے اپنا دوسرا کام کیا اور وہ مجھے ڈسٹنگ کا کام دیا۔ یہاں پر میں کچن کی ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ یہاں پر سسٹر جھاڑو لگا چکی تھی، اس لیے میں نے پہلے کچن کی ڈسٹنگ کی۔ جیسے جیسے وہ جس جگہ پر جھاڑو لگا رہی تھی وہاں پہ میں پھر باری باری ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ یہ والا کچن ہم لوگ استعمال نہیں کرتے، یہاں پر یہ ہم نے گیس والا چولہا رکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ ہم کوئی بھی کام نہیں کرتے کیونکہ ہمارے گاؤں میں گیس نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ والا چولہا ہم استعمال کریں بھی تو سلنڈر بھرواتے ہیں گیس سے، تو اس سے پھر یہ والا چولہا چلاتے ہیں۔ کبھی کبھار سردیوں میں چلاتے ہیں یا پھر بارش کی وجہ سے اگر دوسرے والے کچن میں پانی جا رہا ہو تو اس لیے پھر ہم یہ والا کچن استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر بس فالتو برتن جو ہوتے ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں ہم نے یہاں پہ۔ کھانا وانا ہم دوسرے کچن میں بناتے ہیں، وہاں پہ ہم لکڑیوں کی آگ جلاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ کھانا بناتے ہیں لکڑیوں والے چولہے پہ۔ اس کچن میں ہم نے 2-3 دفعہ آگ جلائی تو اس کی دیواریں جو ہیں وہ کالی ہو گئی تھی، اس لیے اب دوبارہ اس میں ہم نے دوسرا چولہا نہیں رکھا لکڑیوں والا اور نہ ہی اس میں آگ جلائی۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ گیس والا سلنڈر ایک لے لوں اور پھر یہاں پہ گیس والے چولہے پہ ہم لوگ کچن کا سارا کام کریں، اور یہاں سے میں ولاگ بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرا ایک پیارا سا گھر ہو جس میں ایک خوبصورت سا کچن ہو، جہاں پہ میں کوکنگ کیا کروں اور اپنی مرضی کے کھانے بناؤں اور اپنی مرضی سے ہر چیز سیٹ کروں۔ تقریباً ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ایک الگ گھر ہو، جہاں وہ اپنے شوہر اپنے بچوں کے ساتھ رہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارے، ہر کام اپنی مرضی سے کرے، اپنے گھر کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کرے، اپنے مرضی کے مطابق سجائے، جہاں کوئی بھی اسے روکنے والا نہ ہو۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں عورتیں تنگ آ چکی ہوتی ہیں سسرال والوں کے تانے باتیں روک ٹوک سن کے، اور ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ بس اب ان کا الگ گھر ہو، جہاں وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ الگ گھر میں رہنا ہر عورت کا حق ہے، لیکن ایک اور بات بھی آ جاتی ہے نا بیچ میں کہ ایک عورت اپنے بچے کو کتنی مشکلوں سے پیدا کرتی ہے، اسے جوان کرتی ہے، پھر اسے کتنے چاؤں کے ساتھ اسے بیاہ کے لاتی ہے، اور پھر وہی بیٹا اگر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ گھر میں رہے تو اس ماں کو کیا فائدہ؟ اس نے اتنی تکلیفیں سہ کے ایک بیٹے کو پیدا کیا، جوان کیا، یہ دن دیکھنے کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ لیکن اگر ساس اپنی بہو کے ساتھ اچھے سے رہے، اسے بہو نہ سمجھے اور بیٹی سمجھے، اسے اپنی بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرے، تو کوئی بھی بہو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی کہ اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے الگ کر دے۔ لیکن ساس ہی اگر بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گی تو پھر وہ آنے والی بیٹی کا حق ہے کہ وہ اپنا الگ گھر لے یا اپنے الگ گھر کی خواہش رکھے، کیونکہ جس عورت نے اپنا گھر بار اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی چھوڑ کے آنا ہوتا ہے تو اس کا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے، اس کے سسرال والے اس سے اچھا سلوک کریں، اسے کبھی بھی اپنے میکے کی یاد نہ آئے۔ میری ساس سسر تو ہے ہی نہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مجھے سسرال میں ایسا کچھ فیس نہیں کرنا پڑا۔ ہاں بس تھوڑا سا جٹھانیوں کے ساتھ، ایک جٹھانی کے ساتھ میری تھوڑی بہت نوک جھوک ہوئی ہے 2 سالوں میں جب سے میری شادی ہوئی ہے، باقیوں کے ساتھ میرا اچھا رویہ رہا ہے۔ باقی الگ گھر میں رہنا ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنے گھر میں الگ گھر میں رہوں، اپنی مرضی سے اپنے گھر کو سجاؤں، اپنی مرضی سے اپنے گھر کو سیٹ کروں۔ باقی کوشش کیا کریں جب تک آپ کے ساس سسر حیات ہیں آپ ان کے ساتھ رہیں، خدمت کریں، آپ کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ آج اگر آپ اپنے ساس سسر کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو یاد رکھنا کل کو ہم نے بھی اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، ہم بھی اپنی بہوؤں کو گھر پہ لے کر آئیں اور یہ وقت ہم پہ بھی آئے گا۔ بہت سارے ایسے گھروں کی باتیں کہانیاں سنی ہیں جو اپنی ساس سسر کے ساتھ برا کرتے تھے، آج ان لوگوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے۔
اور وہ کہتے ہیں نا مکافات عمل تو پھر اٹل ہے۔ اچھا تو میری پیاری سسٹرز، یہ میرا ایک چھوٹا سا ولاگ تھا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔